بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف کنشپ ان رورل سوسائٹی۔ کنشپ کی جو ہے رورل معاشرے میں جو ہے کیا اہمیت ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کنشپ کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں، کیونکہ یہ سوشولوجیکل اینتھروپولوجیکل تھیوری بلڈنگ میں جو ہے ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ کچھ تھنکرز ہیں، سکولرز ہیں، جنہوں نے اپنی تھیریز جو ہے ڈفرینٹ تھیریز جو ہے کنشپ ریلیشن کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ کی ہیں، کنسٹرکٹ کی ہیں۔ اس میں ان سکولرز میں، تھنکرز میں، تھیورسٹ میں جو ہے ایک ہیں لیوی اسٹراس، دوسرے ہیں ایون پریٹچارڈ۔ یہ وہ سکولرز ہیں، تھیورسٹ ہیں، جنہوں نے کنشپ ریلیشن کی بیس کے اوپر جو ہے ویریس تھیریز کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ کنشپ ریلیشن شپ کو انڈین سوشالوجسٹ، اینتھروپولوجسٹ نے بھی اسٹڈی کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا جو کنسنٹریشن تھی، اٹینشن تھی، وہ ولیج، کاسٹ، فیملی اور دوسرے جو رورل ایریاز کے سوشل انسٹیٹیوشن ہیں ان کے اوپر تھی۔ ان میں سے چند سوشالوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ جیسے کہ ایراوٹی، رائیورس، اینٹین بدن، یہ وہ ہیں جنہوں نے بہت اہم کنٹریبیوشن جو ہے کنشپ انسٹیٹیوشن کے اندر کی ہیں۔ یہ تینوں جو ہے انڈین سکولرز ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرائبل یا رورل سوسائٹی کے اندر کنشپ کی جو ہے اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنشپ اینڈ اٹس ریلیشن ٹو رورل سوسائٹی، پراپرٹی اینڈ لینڈ۔ کنشپ کا رورل فیملی کے ساتھ، پراپرٹی کے ساتھ اور لینڈ کے ساتھ جو ہے کیا تعلق ہے۔ جو پرائم پراپرٹی ہوتی ہے کسی بھی رورل فیملی کی، وہ لینڈ ہوتی ہے۔ لینڈ جو ہے وہ پرائم پراپرٹی جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ جو پراپرٹی ہوتی ہے، آپ کسی بھی رورل سوسائٹی کے اندر، رورل فیملی کے اندر جو ہے چلے جائیں، وہاں پہ جو ہے لینڈ کی جو ہے ان کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ جو ہے امپورٹنس ہوتی ہے۔ چاہے آپ لوگوں کا ان کا شہر میں کتنا بھی بڑا بزنس کیوں نہ ہو، لیکن ولیج لائف کے اندر، ولیج سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ لینڈ کو سب سے زیادہ جو ہے امپورٹنس دیتے ہیں۔ لینڈ جو ہے اسے کن ممبر آف دا فیملی جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لینڈ جو ہے کن ممبر سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، فیملی ممبر جو ہے لینڈ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سن، گرینڈ سن یا دوسرے جو کنز ہوتے ہیں، جو بلڈ ریلیشن یا میرج یا جن کا جو ہے اکنامک انٹرسٹ ہوتا ہے لینڈ کے اندر۔ آج کل تو یہ ہے کہ وومن بھی اپنے رائٹس سے جو ہے اویئر ہیں، اور ان کو جو ہے اس چیز کا پتہ ہے کہ ان کا جو ہے ایکول رائٹس ہیں، ایکول شیئر ہے جو ان کے انسیسٹرز کی جو ہے پراپرٹی ہے۔ انسیسٹرل پراپرٹی کے اندر جو ہے ان کا پورا جو ہے وہ شیئر ہے۔ عورتوں کی جو ایمنسپیشن موومنٹ ہے، ایمنسپیشن کہتے ہیں فریڈم کو، عورتوں کی جو فریڈم موومنٹ ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈپرائیوڈ نہیں ہونی چاہیے۔ جو ان کا انہیریٹنس رائٹس ہے، جو ان کا وراثتی حق ہے کہ پراپرٹی جو ہے ایکول جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے، وہ ان کی ایکول جو رائٹ ہے، ان کا پراپرٹی میں جو ان کا شیئر ہوتا ہے عورتوں کو جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ کیونکہ یہ آپ نے بائی لا، اور ہم ایز اے مسلم جو ہے یہ کنسیڈر کیونکہ اسلام نے بھی عورتوں کو جو ہے وہ رائٹ دی ہیں
پراپرٹی کے اندر، چاہے وہ بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، تو جس بھی مطلب جو بھی سٹیٹس ہے عورت کا، اس میں جو ہے اسلام نے عورتوں کو پراپرٹی کے اندر جو ہے وہ رائٹ دی ہیں، شیئر ہے عورت کا۔ تو دنیا کے سب معاشروں کے اندر رورل فیملی جو ہوتی ہیں، رورل ایریاز جو ہیں، کیونکہ وہاں پر جو مین پراپرٹی ہوتی ہے وہ لینڈ ہوتی ہے ان کے پاس، باقی بزنس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس بات پہ جو ہے ایمفسائز کیا گیا ہے کہ عورت کو جو ہے اس کا رائٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ موسٹ آف دی جو ولیج اسٹڈیز ہیں اس میں پراپرٹی اور کنشپ کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے۔ فیملی ممبر جو ہے اسٹیٹس جو ہے وہ گین کرتے ہیں بائی اونرشپ آف لینڈ، جس کے بعد جو ہے وہ لینڈ اونرشپ ہوگی، مطلب جتنا زیادہ جو ہے وہ لینڈ ہوگی اس کا جو ہے اتنا جو ہے بڑا جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہے رورل سوسائٹی میں کنسیڈر کیا جائے۔ ایون کہ جو پولیٹیکل سٹیٹس ہے وہ بھی ڈٹرمائن کیا جاتا ہے کنشپ ریلیشن سے۔ یہ کچھ کیسز میں جو ہے ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ میں جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پولیٹیکل سٹیٹس جو ہے کنشپ ریلیشن سے جو ہے وہ ڈٹرمائن کیا گیا۔ ان ادر کیسز آپ دیکھیں تو کنشپ جو ریلیشن ہے وہ بلڈ اور میرج ریلیٹڈ ہوتا ہے، مطلب جن کا بلڈ ریلیٹڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یا میرج کی وجہ سے ہم نے پڑھا تھا بلڈ ریلیٹڈ کنشپ کون سا ہوتا ہے، کانسیجینیل اور میرج کا ایفینیل ریلیشن شپ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ بہت سے اکنامک اور پولیٹیکل جو کنسیشنز ہوتے ہیں ان میں کن ممبر جو ہے وہ کن ممبر کو جو ہے اس کا جو ہے ایک سٹیٹس ہوتا ہے۔ کن جو ریلیشن شپ ہے وہ نہ کہ صرف رورل سوسائٹی کے اندر امپورٹنٹ ہے، بلکہ وہ اربن سوسائٹی کے اندر بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اربن سوسائٹی وائڈ اسپریڈ ہوتی ہے، یہاں پہ جو ہے ہارڈلی جو ہے کسی بھی کن ممبرس کا جو ہے وہ چانس ہوتا ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں یا میٹ کر سکیں کسی بھی فیملی سوشل گیدرنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ فیملی گیدرنگ کے اندر جو ہے وہ مشکل سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی مصروفیات یا بزنس جو ہے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائم جو ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ اور دوسری سائڈ پر جو رورل سوسائٹی ہے وہاں پہ جو ہے فیملی ممبر جو ہے ایزیلی ٹائم جو ہے وہ فیملی گیدرنگ کے لیے، سوشل گیدرنگ کے لیے نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کنشپ اینڈ میرج۔ ہر سوسائٹی کے اندر میرج کے جو ہے وہ سرٹن رولز ہیں، جیسے اینڈوگیمی، ایکزوگیمی، انسیسٹیبوز یا دوسری ریسٹرکشنز ہیں۔ یہ رولز جو ہے تمام کن ممبر جو ہوتے ہیں، تمام جو کن فیملیز ہوتی ہیں ان پہ اوپر جو ہے اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ یوزلی جو رورل پیپل ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ سیریس ہیں، اسٹرکٹ ہیں رولز کو جو ہے آبزرو کرنے میں، وہ اسپیشلی جو رولز ریلیٹڈ ٹو میرج ہوتے ہیں ان کو جو ہے اسٹرکٹلی اور سیریسلی جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے۔ ایکزوگامی جو ہے وہ کامنلی ولیج فیملیز جو ہیں ولیج آف انڈیا ہیں ان میں جو ہے زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ جو زیادہ تر ممبر آف دی ولیج ہیں وہ اس کو جو ہے پریفر نہیں کرتے۔ زیادہ تر جو ممبر آف دی ولیج ہوتے ہیں وہ ود ان دیئر اون ولیج جو ہے میرج کو انڈیا کے اندر پریفر نہیں کرتے۔ یہ رول جو ہے وہ ویری کرتا ہے آن دی بیسس آف سیوریٹی رول، مطلب ڈفرینٹ رولز ہیں میرج کے، ڈفرینٹ ریجنز کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ رولز ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو ریجن، اکارڈنگ ٹو رولز، اکارڈنگ ٹو ولیج جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ ویری کر رہی ہیں۔
ایروٹی کرو اور اے سی میئر جو ہے اپنی کنشپ اسٹڈی کے اندر جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ولیج کے اندر جو ہے ایگزوگیمی جو ہے وہ زیادہ پائی جاتے ہیں۔ میئر جو ہے سینٹرل انڈیا کی کنشپ اسٹڈی کے اندر یہ کہتا ہے کہ ولیج ایگزوگیمی جو ہے وائلیٹ کی جاتی ہے سم کیسز کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے فیملی کے اندر، ولیجز کے اندر۔ یہ جو ہے میئر نے جو اسٹڈی کی وہ ایتھنوگرافی اسٹڈی کی ولیج کے اوپر۔ اینتھروپالوجی کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اینتھروگرافی کی جاتی ہے جس میں پارٹیسپینٹ کو جو ہے آبزرو کیا جاتا ہے ان کے بیہیویئر کو۔ میئر فردر یہ کہتا ہے کہ انٹر کاسٹ میرج جو ہے ولیج لوگوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ دیکھی گئی ہیں۔ انٹر کاسٹ میرج جو ہے وہ زیادہ دیکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کنشپ اینڈ ریچولز۔ کنشپ اینڈ ریچول رول اور امپورٹنس جو ہے کن ممبرس کی، وہ ان میں جو ہے کلوز ریلیشن شپ پایا جاتا ہے ممبرس کے درمیان۔ کن ممبرس کے درمیان جو ہے کلوز ریلیشن شپ پایا جاتا ہے۔ اس کی جو امپورٹنس ہے ڈفرینٹ اوکیزنس کے درمیان، اوکیزنس کے اوپر جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں، سچ ایز کریڈل سیرمنی، میرج یا ڈیتھ سیرمنی۔ ان کی جو ڈگری آف کلوزنس ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس کو اب کوئی بھی سیرمنی ہے، میرج ہے، ڈیتھ ہے یا باقی کوئی بھی جو ہے وہ فنکشن ہو رہے ہیں، سیرمنی کروا رہے ہیں ولیج میں، ایک برادری کے لوگ کن ممبر جو ہے وہ کروا رہے ہیں، تو آپ ان اوکیزنس کے اوپر جو ہے ان کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ ڈیورنگ نیمنگ سیرمنی، مطلب جب وہ کوئی نیو بیبی یا نیو بارن جو ہے آتا ہے فیملی میں، تو اس کے نام رکھنے کی جو سیرمنی ہوتی ہے وہ فادر اور سسٹر ہی ہوتے ہیں جو نیو بارن کو جو ہے وہ نام دیتے ہیں انڈیا کے اندر۔ یہ کیونکہ انڈیا کا ایک آرٹیکل ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ انڈیا کی بات جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں یا دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کے ولیجز کے اندر جو ہے یہ سیرمنی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو پاکستان کے اندر نام کی تو کوئی سیرمنی نہیں ہوتی۔ منیمم میں اپنے ولیج کی بات کروں گا کہ ہمارے ولیج میں نام رکھنے کی جو ہے وہ کوئی سیرمنی جو ہے نہیں ہوتی۔ نیو بارن جو ہے وہ جب آتا ہے دنیا میں، اس کا جب بھی 2 ہفتے 4 ہفتے 1 ہفتے بعد نام رکھنا ہو، 2-4 ہفتے بعد نام رکھنا ہو۔ آج تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، پہلے ہر کسی کو جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے بیٹی آنی ہے یا بیٹا آنا ہے، نام پہلے سے ہی انہوں نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے، وہ نام اسائن کر دیتے ہیں۔ ہاں جو وہ پھر بچے کی خوشی میں جو دعوت کرتے ہیں اس پہ لوگ آتے ہیں، وہاں پہ جو ہے گیدرنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نام جو ہے ہم نے ان کا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کی فیملیز میں آپ کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ ڈفرینٹ ریجن سے ہیں، ڈفرینٹ ولیج سے، آپ لوگوں کے ہاں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے ریچول جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ سیرمنیز جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، جس میں آپ ڈفرینٹ ویلیوز، ڈفرینٹ نارمس کو جو ہے آبزرو کرتے ہوں گے، ڈفرینٹ بیہیویئر جو ہے لوگوں کا، فیملی ممبرس کا، کن ممبرس کا جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا۔ سرٹن جو ہے ریچولز ہیں جو پرفارم کی جاتی ہیں بائی مدر برادر ڈیورنگ میرج آف دی ڈاٹر۔ جب بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ماں اور بھائی جو ہے ڈفرینٹ رسمیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ جو ڈاٹر پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سن ان لا کو، سن ان سسٹر کو جو ہے کیش کی فارم میں پیمنٹ کرتے ہیں۔ جو
جو ہندو ویڈنگ کے اندر جو ہے ہندوؤں کی شادی کی جو رسومات ہیں اس میں جو ہے ایک امپورٹنٹ اسٹیٹس جو ہے امپورٹنٹ پلیس جو ہے وہ آکوپائی کرتی ہے. اسپیشلی یہ جو ہے ساؤتھ انڈیا کے اندر جو ہے یہ رسم جو ہے ادا کی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ہے داماد کو یا جو دلہن ہوتی ہے اس کو کیش کی فارم میں پیسے دیتے ہیں، سلامی وغیرہ جسے کہہ دیتے ہیں ہم. تو انڈیا کے اندر بھی یہ رسومات جو ہے پائی جاتی ہیں. اٹ مینس کہ ہماری جو پارٹیشن ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ادھر سے ہی لے کے آئے ہیں. مطلب یہ تو کامن تھی، ادھر سے لے کے تو نہیں ہے. ہم اس ریجن میں ٹیریٹری میں رہتے تھے، وہ اس ریجن میں رہتے تھے. یہ پورے انڈیا میں، انڈو پاک میں، سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے اس طرح کی ریچول جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. یہ جو ہے اوبلیگیٹری ہوتا ہے آن دی کلوز کین ریلیٹیوز. جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ اوبلیگیٹری ہوتا ہے کہ وہ نیولی ویڈنگ کپل کو جو ہے جن کی نئی شادی ہوتی ہے وہ سیم مینرز کے اندر جو ہے گفٹ آفر کرتے ہیں. کلوز جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ ایکولی، مطلب پیرنٹس جو ہوتے ہیں کپل کے ان دونوں کو جو ہے ریوارڈ دیتے ہیں. مطلب جو گفٹ ہوتے ہیں دونوں کو جو ہے وہ ملتے ہیں. اور ڈیتھ اوکیزنس کے اوپر جب کسی کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اس موقع پہ جو ہے یہ اوبلیگیٹری ہوتا ہے کہ کن مین جو ہے 11 سے 14 دن، یہ اکارڈنگ ٹو ریجن جو ہے وہ ویری کرتا ہے. 11 سے 14 دن جو ہے وہ سوگوار جو ہے مناتے ہیں. یہ انڈیا کی بات، ہمارے ہاں تو 3 دن ہے نا. 3 دن جو ہے وہ سوگوار کے لیے بیٹھتے ہیں. مہمان آ رہے ہوتے ہیں، ریلیٹیوز آ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے ملنا جلنا، جو تعزیت کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے چینجز ان کنشپ ریلیشن ان رورل سوسائٹی. کنشپ ریلیشن کے اندر جو ہے رورل سوسائٹی میں کیا چینج آ رہی ہیں یا کیا چینجز جو ہے وہ آئی ہیں. بہت سی چینجز جو ہے ان تمام رورل سوسائٹی کے جو انسٹیٹیوشن ہیں جن میں کنشپ ریلیشن بھی پائے جاتے ہیں ان میں جو ہے وہ چینجز آبزرو کی گئی ہیں. اور یہ چینجز جو ہے جو آبزرو کی گئی ہیں ان میں ڈیمانڈ آف اونرشپ آف لینڈ ہے. جو عورت جو ہے اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرتی ہے. مطلب پہلے جو ہے عورت اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں کرتی. اب ایجوکیشن کی وجہ سے، ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے جو ہے اب عورت جو ہے اپنے رائٹس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اور اس ڈیمانڈ میں جو ہے رول آف میرج کے اوپر بھی، کیونکہ لوگ رول آف میرج کو بھی اب عورت جو ہے وہ چیلنج کرتی ہے. جو ٹریڈیشنل رولز ہیں ریگارڈنگ ڈائیورس یا فیملی جو ریلیشن ویک ہو جاتے ہیں یا شادی کے حوالے سے، اب عورت جو ہے ان رولز کو جو ہے وہ چیلنج کر رہی ہے. کیونکہ اب وہ جو ہے اویئر ہو گئی ہے اپنے رائٹس سے. اب اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. اب وہ ان کو جو ہے جو ٹریڈیشنل جو رولز تھے رورل فیملیز کے، اب ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی. کچھ جو آسپیکٹس ہیں کنس کے وہ ان کی جو امپورٹنس ہے وہ لوز ہو رہی ہے، اور جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ابھی بھی پرومیننس جو ہے وہ ہیں. مطلب جو نیو رولز بن رہے ہیں، جو جدید دور کے جو رولز ہیں، جو ماڈرن رولز ہیں، ان کو جو ہے اب اڈاپٹ کیا جائے. وہ پہلے والے رولز جو ہے اپنی امپورٹنس جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں اور نئے والے رولز جو ہے اپنی جگہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. کنشپ جو ہے وہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے ان دی فیلڈ آف پولیٹکس، اسپیشلی ان رورل الیکشن. پنچایت راج جو انسٹیٹیوشن ہے، فیوریٹزم لائک ڈسٹریبیوشن آف جابس،
جو ہے وہ بھی آبزرو کی جاتی ہے کنز مین کے اندر، مطلب جو آپ کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ جابس ایوارڈ کر دیتے ہیں۔ ان ایمرجنس کی وجہ سے، ان نیو فورسز کی وجہ سے جو ہے کنشپ میں جو ہے کنشپ سٹرکچر نے جو ہے نیو چینجز جو ہے اس کے اندر آئی ہیں، نیو سٹرکچر اور نیو فارم جو ہے اس میں آبزرو کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اب کافی ساری جو ہے وہ چینجز جو ہے آبزرو کی گئی ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔